یعنی جو ہم دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بلند آواز سے، تو ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم بلند آواز سے کریں گے تو اللہ سن لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پوشیدہ سے پوشیدہ آواز بلکہ دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ بلند آواز سے ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ یہ ذکر کی لذت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے، کیونکہ جب بلند آواز سے کوئی بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب ہم ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں، دعا بلند آواز سے کرتے ہیں، تو دل اور خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے، دعا بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بلند آواز سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا، آہستہ کہوں گا تو اللہ نہیں سنے گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے، ہر راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وہ واحد بذات ہے۔ اسماء و صفات عبارات ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعدد عبارات تعدد معنی کو مقتضی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں اس سے اللہ ہی کی ذات مراد ہے۔ اللہ حلیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب اسی کے نام ہیں۔ ایسا نہیں کہ رحمان الگ ذات ہے، رحیم الگ ذات ہے، ذات ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ اسی کے پیارے پیارے نام ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا بیان فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو بلند درجات پاتے ہیں تو وہ انبیاء نبوت اور رسالت کے فرائض کو ادا کرنے میں کتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور کیسی کیسی تکلیفوں پر وہ صبر فرماتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جاتا ہے جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے اہل بیت ہمراہ تھے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اور آپ نے شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے سڑک اور عام راستہ چھوڑ کر جنگل میں سفر کی راہ اختیار فرمائی۔ زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے۔ یہاں رات کے وقت حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد ذہ شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی، سردی شدت کی تھی۔ آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ اذ رأى نارا، جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنی زوجہ سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر راستہ پاؤں۔ یعنی آپ نے کہا کہ سخت سردی ہے، برف باری ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دور آگ ہے، میں وہاں سے جاتا ہوں اور کوئی چنگاری، کوئی لکڑی پر شعلہ لے کر آتا ہوں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سردی دور کرنے میں سہولت ہوگی، روشنی ہو جائے گی اور رات گزر جائے گی، یا وہاں لوگ موجود ہوں تو میں ان سے راستہ معلوم کروں کہ مصر کا راستہ کس طرف ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب آگ کے پاس
موسیٰ علیہ السلام آئے، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ۔ وہاں ایک درخت سرسبز و شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، جتنا اس کے قریب جاتے ہیں دور ہوتا ہے، جب ٹھہر جاتے ہیں قریب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ پیچھے ہوتے ہیں تو قریب ہوتا ہے، جب آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ دور ہوتا ہے، اور جب آپ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص فاصلہ آپ کے اس درخت کے درمیان ہو گیا۔ اس وقت آپ کو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں آپ کا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے جوتے اتار ڈالیں، کہ اس میں عاجزی انکساری بھی ہے، اور جو عظیم جگہ ہے اس کا احترام بھی ہے، اور اس مقدس وادی کی مٹی سے برکت حاصل کرنے کا موقع بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت عشاق نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی مدینہ شریف یا مکہ شریف یا ایسی مقدس سرزمین پر جائے اور عاجزی کرتے ہوئے اپنے جوتے اتار دے اور اس مقدس سرزمین کا احترام کرے، اور وہ خیال کرے کہ اس مقدس سرزمین کی مٹی میرے پاؤں پر لگے تاکہ اس مٹی مبارک سے میں برکت حاصل کروں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں جوتے یا چپل نہیں پہنتے تھے۔ ان کے عشق کا تو عالم یہ تھا کہ آپ مدینہ شریف میں سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ مدینہ شریف میں طبعی حاجت سے بھی فارغ نہیں ہوتے تھے۔ آپ بالکل اتنی غذا کھاتے کہ آپ زندہ رہ سکیں، اور اگر طبعی حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ مدینہ شریف سے باہر جاتے۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا، اس کے بعد حج پہ نہ گئے، ساری زندگی مدینہ شریف میں گزاری تاکہ آپ کو مدینہ شریف میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام مالک کے صدقے میں ہمیں بھی مدینہ شریف سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب محبت عطا فرمائے۔ انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ پاک جنگل طویٰ میں ہیں۔ طویٰ وادی کا مقدس نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو پسند کیا، آپ کی قوم میں سے نبوت، رسالت اور شرف کلام کے ساتھ آپ کو مشرف فرمایا، یعنی ساری قوم میں سے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بدن کے ہر جز سے سنی، اور قوت سامعہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم اقدس کان بن گیا۔ سبحان اللہ، یعنی جسم کا ہر عضو وہ کان بن گیا اور ہر عضو نے اللہ کا کلام سنا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب کان لگا کر سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے۔ اب کان لگا کر سنیے یعنی غور سے سنیے جو آپ کو وحی ہوتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو آپ میری عبادت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیے، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں، نماز میں مجھے یاد کریں، اللہ فرماتا ہے، اور اس میری یاد میں اخلاص مقصود ہو، میری رضا مقصود ہو، اور کوئی دوسری غرض نہ ہو، اسی طرح دکھلاوے کا دخل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے۔